میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ایک بیگا مسلمان ہم اپنی زندگی میں ایسا عمل کیا اس کو کنٹینیو کریں جس میں ہمیں لگے کہ ہم اس میں رزق حلال کے لیے گامزن ہیں؟ جیسے بادل جو ہیں وہ بارش کی خبر دینا شروع کر دیتے ہیں، ہواؤں کے اندر ایک خاص درجے کا ارتعاش ہمیں متوجہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ بادل آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام فطرت ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور بعض اوقات جب عمل کی صورتحال واضح نہیں ہوتی نا، تو ہم اس کے رد عمل سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمل کیا تھا۔ اسی طرح جیسے غذاؤں اور دواؤں کی تاثیر کا اندازہ ہمیں ان کے کھانے کے بعد، انہیں اختیار کرنے کے بعد جو کیفیات ہوتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے، بالکل اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ رزق کو جانچنے اور ماپنے کا ایک پیمانہ رزق کھانے کے بعد انسانی زندگی میں آنے والی تبدیلیاں بھی ہوا کرتی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے جا کے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرا رزق حلال ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو شخص حلال رزق سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر دعا کرے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ اللہ اس کی دعا کو رد فرمائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم رزق کھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے ساتھ پیش ہو، اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں، تو تم سمجھ جاؤ کہ تمہارا رزق جو تھا وہ حلال تھا۔ اور اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو پھر تمہیں بہت دیانتداری کے ساتھ دعائیں کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اپنے ان معاملات اور معمولات کو غور سے دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے ذرائع اور وسائل ہیں جن سے رزق مجھ تک پہنچ رہا ہے۔ کیا وہ ذرائع اور وسائل اس درجے کے پاکیزہ ہیں؟ کہیں ان کے اندر خدا نخواستہ کوئی ایسی کثافت تو موجود نہیں ہے جو میرے اور اللہ کے درمیان دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے ایک رد کا ذریعہ بن رہی ہے؟ ایک تو اس کی علامت یہ ہے۔ پھر اللہ والوں نے ہمیں ایک اور بڑی خوبصورت علامت یہ بیان کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص رزق حلال کھائے اور اس کی زندگی میں اس کے بدن میں توانائی تو آ رہی ہو لیکن اس کی زندگی میں سکون نہ آ رہا ہو۔ یہ بھی ایک بہت خوبصورت علامت ہے، ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ حلال رزق سے جسم کے اندر توانائی آتی ہے، اور حلال اور طیب رزق سے جو دونوں درجوں اور دونوں احتیاطوں کے ساتھ کمایا گیا ہوتا ہے، اس سے جسم میں توانائی بھی آتی ہے اور زندگی کے اندر سکون اور آرام بھی آتا ہے۔ ذرا ایک دفعہ اپنی زندگیوں میں پوری دیانتداری کے ساتھ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ چند ہفتے کے لیے ان ساری احتیاطوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے رزق کمائیے اور پھر اپنے بچوں کو کھلائیے، اور پھر ایک ہفتے کے بعد ذرا تجزیہ کر کے دیکھیے کیا ان کے لہجوں میں نرماہٹ آنا شروع ہو گئی ہے یا نہیں آنا شروع ہو گئی، کیا ان کی نشست برخاست میں آپ کے ادب کے جو پیمانے ہیں اور کیفیات ہیں وہ آنا شروع ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، آپ کو اپنے گھر کے اندر ایک نور اور سکینت اترتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی۔ اگر وہ ایک ہفتے کا تجربہ آپ کو اس طرح کے خوشگوار نتائج سے ہمکنار کرے تو پھر جان لیجئے گا کہ اس سے پہلے کی جتنی معصیت اور پریشانی آپ کے گھر کا حصہ تھی، آپ کے گھر کے اندر موجود تھی، اس میں باقی دیگر عوامل کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا محرک بیسک فیکٹر جو تھا وہ رزق حلال کی پاکیزگی نہیں تھی۔